اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اے اہل ایمان، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، بیٹے، بھائی بند، ازواج، دیگر رشتہ دار، مال و اسباب، سامان معیشت اور گھر بار اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ تمہارے معاملے کا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔ اور یہ بات پلے باندھ لو کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 25 سے 29 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ تحقیق نصرت فرمائی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بہت سے وطنوں میں۔ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثراتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ اور یوم حنین کو جب ناز ہوا تمہیں اپنی کثرت کا تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین۔ اور تنگ ہو گئی تم پہ زمین باوجود اپنی فراغی کے اور تم پھر گئے پیٹھ دے کر۔ مواطن سرزمین، دائرہ عمل میدان کارزار، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ریجنز۔ ضاقت تنگ پڑ گئے، اسٹرین، رحبت کشادگی، واسٹنس۔ اہل ایمان ذرا یاد تو کرو کہ تم نے جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ من و عن عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بار تمہاری میدان کاردار میں مدد فرمائی جبکہ تم عددی طور پہ کم تھے، ساز و سامان بھی کم تھا، وسائل کی سخت کمی تھی، پھر بھی تم سرخرو ہوئے۔ لیکن یوم حنین کو جب تم نے دشمن کے مقابل اس بات پر ناز کیا کہ تمہاری تعداد دشمن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے فتح یقینی ہے، تو کیا ہوا؟ تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئی اور اس کی بجائے دنیا پہ مبذول ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کثرت تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکے۔ زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پہ تنگ ہو گئی، تم مشکل میں پڑ گئے، اور تمہارے میں سے کئی تو وہ بھی ہیں جو پیٹھ پھیر کے میدان کاردار سے بھاگنے لگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اپنے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مومنین پہ۔ وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا۔ اور نازل فرمائی ایک سپاہ جو نہ دیکھی تم نے اور عذاب دیا جو کافر ہیں۔ وذالک جزاء الکافرین۔ اور یہ ہے جزا کافروں کی۔ سکینہ، سکن، تسلی، اس ٹرینکویلٹی، جنودن، لشکر، ٹروپس۔ اہل ایمان اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود تھے تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے رسول
اور مومنوں پہ تسکین نازل فرما دی، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ اس نزول کی وجہ سے اہل ایمان کے ذہنوں سے اس مشکل صورتحال کا خوف محو ہو گیا، اور ان کی توجہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، کافروں کو سخت جانی اور مالی نقصان ہوا، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ قرآن کریم میں سکینہ نازل ہونے کا ذکر سورہ توبہ کے علاوہ سورہ الفتح میں کئی بار ہوا ہے۔ ان تمام آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مواقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نویس مومنوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سکینہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مغفرت کی طلب لازم ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں، اور نہیں عذاب دیتا انہیں اللہ تعالیٰ جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جو کوئی چاہتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے ازالہ کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے اگر کفر اور ناشکری کرنے والے بھی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، ان کے لیے سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک یہ مشرک نجس ہے۔ ولا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو نہ قریب آنے پائیں وہ مسجد الحرام کے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں خوف ہے تنگ دستی کا تو ان قریب غنی فرما دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ نجس، ناپاک، گندے، انکلین۔ نجس بنیادی طور پہ طاہر کی ضد ہے، اور طاہر سے عام طور پہ ہم لیتے ہیں میننگ پاک، کلین۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کا ادراک آپ اپنی بصارت سے کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ جس کا ادراک بصیرت سے ممکن ہے، مثلا دل کی آلودگی، نگاہ کی ناپاکی۔ تو اہل ایمان یہ مشرکین بالکل نجس یعنی ناپاک ہے، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں ان سے تعلقات منقطع ہو جانے کی وجہ سے کسی مفلسی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا۔ جس طریقے سے اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے برات کا اظہار فرمایا گیا تھا، اہل ایمان تم بھی ان سے اپنے تعلقات منقطع کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان کے ہر حکم میں ہمارے لیے بہتری اور بھلائی پوشیدہ ہے، لہذا ظاہری اسباب پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کیے وعدوں پہ بھروسہ رکھو۔
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پہ اور نہ یوم آخر پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے جو حرام کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اپنا دین بناتے دین حق کو ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھوں اور وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ جزیہ غیر مسلموں کی حفاظت کی ذمہ داری کے طور پہ عائد کیا جانے والا ٹیکس، صرف جزیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ صاغرون کمتر، محکوم، مائنر، انسگنیفیکینٹ۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اپنے جان و مال کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف عملی اقدامات کریں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 2، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام قرار دیے کو حرام نہیں سمجھتے، یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، جو دین حق کو نہ تو اپنا دین مانتے ہیں اور نہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں اور ایسی تمام چیزوں کے ساتھ اس وقت تک لڑائی جاری رکھی جائے گی جب تک وہ مکمل طور پہ مغلوب نہ ہو جائیں اور ذلیل و خوار ہو کے اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، میدان کارزار میں کثرت پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا لازم ہے۔ تسکین خاطر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا شرط ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکین سے لا تعلق ہیں، اسی طرح اہل ایمان پر بھی لازم ہے کہ وہ مشرکین سے قطع تعلق کر لیں اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی دنیاوی غرض و غایت کی پرواہ نہ کریں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ انہیں غنی فرما دے گا۔ اہل ایمان کو ان تمام قوتوں سے نبردآزمار رہنا ہے جو اپنی من مرضیاں کرتے ہیں اور دین حق کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔